بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کو البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت، اور باطل اس کے آگے ٹھہرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ ویرانی، بربادی، اداسی. اور یقیناً وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. یعنی اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھتے رہا کرو. عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی، ہمپ اونچا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے. اور شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت جب سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہو، اور قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. دو روشن سورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کے دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کی سفارش کریں گی. سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. الف لام میم حروف مقطعات. بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، ان کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے من مانے مطلب نہ نکالے جائیں اور ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کا پڑھنا باعث اجر ہے. الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، اور کل 30 ہو گئیں صرف الف لام میم. یعنی وہ حروف پڑھنے پر بھی نیکیاں جنہیں ہم سمجھتے نہیں. تو سوچئے جن کو ہم سمجھ کر پڑھیں ان کے لیے کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. ریب سے مراد وہ شک ہوتا ہے جس میں اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے. یعنی یہ کتاب پڑھتے جائیں شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سارے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے. اور ایک اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. چاہے تو آپ پہلے سٹاپ کر لیں اور چاہے تو بعد میں. یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ہدایت. یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف پڑھنے والی کتاب بنا لی. صرف ایک حصہ لیتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے، لیکن ہدایت نہیں لیتے.
تو آج سے ہم نے کیا نیت کرنی ہے کہ سورۃ البقرہ کیوں پڑھنی ہے؟ ہدایت کے لیے. ہدایت آئے گی تو باقی فائدے خود بخود ساتھ آئیں گے، شفا اور سفارش اور رحمت اور برکت، یہ سب چیزیں تو مل ہی جائیں گی. لیکن اصل مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ مجھے یہ سورت ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی، یہ قرآن ہدایت کی غرض سے پڑھنا ہے. لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ تقوی والوں کو ملتی ہے، متقین کو ملتی ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کا لفظ تقوی سے ہے، اور تقوی وقایہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور کرنا، ہٹانا، یعنی بچانا. تو متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک عمل کے ساتھ اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ بچاتا ہے. کس سے؟ جہنم کی آگ